السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم رمضان کے 9ویں دن میں ہیں اور ہم مکمل کر رہے تھے سورۃ الاعراف میں سے، تو میں شروع کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سورۃ الاعراف کنٹینیو ہو رہی تھی، اس میں ہم آخری 8ویں پارے کی آخر میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کے متعلق فرمایا، کس طرح انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، اور اسی کے کنٹینیو ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح ان کے جھٹلانے کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زلزلے والے عذاب میں مبتلا کیا۔ آگے چلتے ہی اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے پاس بھیجا اور ان کے پاس دعوت لے کر وہ گئے، اور کس طرح انہوں نے شروعات میں جھٹلایا، پھر کمپٹیشن لگایا جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے ید اور چھڑی کا، اور یہ دیکھتے ہی جادوگر جو تھے اس فرعون کے پاس، ون آف دا ٹاپ جادوگرز، تو وہ ایمان لے کر آئے کیونکہ وہ حقیقت جان گئے تھے۔ اور اس طرح چلتے کس طرح فرعون اور اس کے جو مریدین تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کرنے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے دوڑے، اور اللہ نے ان کو کس طرح عذاب میں مبتلا کیا اور فرعون کو غرق کر دیا۔ اور پھر آگے چلتے ہی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا تھا ان کو کتاب دینے کے لیے، تورات 40 دن کے لیے، 25 دن اور رات۔ تو اور ان کے جانے کے بعد ان کی قوم نے کس طرح بچھڑے کی عبادت کرنے لگ گئے تھے، وہ ہارون علیہ السلام کی مخالفت کرنے لگے تھے، اور جب موسیٰ علیہ السلام پھر جب واپس آئے تھے تو وہ بڑے غضبناک ہوئے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی، اللہ نے اتنے بڑے عذاب سے بچایا اور اب عذاب سے بچنے کے بعد اس چیز میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بارے میں بتایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس ملاقات کے لیے، ہم کلامی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان 7 لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس سے احیا کیا تھا، جو کہ سورۃ البقرہ میں اس کا واقعہ مذکور ہے۔ یہ سب ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے لیے چشمے بہائے تھے، 12 چشمے، ان کی 12 جماعتیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے 12 چشمے بہا دیے، اور ان کو منّا و سلویٰ سے رزق عطا فرمایا۔ تو یہ ساری نعمت اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے تھے، دے رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو منع کیا گیا تھا کہ وہ ہفتے والے دن کیا کہتے ہیں اس کو، صید نہ کریں، بحر سے، سمندر سے مچھلی نہ پکڑیں، لیکن وہ نہیں سنتے تھے، اور پھر بھی انہوں نے کیا، اور سرکشی کرتے رہے، اور اللہ کی جو حکم تھے ان کو ہو بہو اس طرح نہیں مانتے تھے۔
پھر اور آگے چلتے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جو بھی آدم علیہ السلام کے وقت سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے ایک کیا کہتے ہیں اسے سب سے یہ کنفرم کرا لی تھی، سب سے حامی بھروا لی تھی کہ الست بربکم، کہ میں تمہارا رب ہوں، وحدانیت پہ، اللہ تعالیٰ کے وجود پہ، اللہ تعالیٰ کے یقین پر اللہ تعالیٰ نے ان سب سے حامیاں بھروا لی تھی، اور قیامت کے دن یہی حامی پیش کی جائے گی۔ اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے۔ پھر آگے چلتے ہی اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ جو تھے وہ سوال کرتے رہتے تھے قیامت کے متعلق، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور پھر یہ بھی ذکر فرمایا کہ دو جوڑے میاں بیوی جو ہیں، آدم علیہ السلام جو تھے وہ جو ہیں وہ سکون حاصل کرنا چاہتے تھے، بڑے اکیلے ہو گئے تھے، تو اللہ عز و جل نے حوا علیہ السلام کو ان سے بنایا، اور پھر تاکہ وہ ان کی طرف سکون حاصل کر سکے، ان سے سکون حاصل کر سکے۔ تو یہی ایک کنسپٹ ہے شادی کا بھی، کہ ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی وائف سے اور اپنے گھر میں جب وہ آئے تو وہ سکون حاصل کر سکے، اس طرح کا ماحول ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سکھایا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنا جائے اور خاموشی اختیار کی جائے، تاکہ ہم پر رحم فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ہم پر رحم ہو۔ تو اسی سے سورۃ الاعراف مکمل ہوتی ہے۔ پھر آگے اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الانفال جو ہے مدنی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر غزوہ بدر کے متعلق کافی واقعات ہیں، کافی بیانات ہیں اس کے اندر، کہ غزوہ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی۔ غزوہ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی، اور یہ جو جنگ تھی یہ دوسری ہجری میں تھی، رمضان کے مہینے میں تھی، اور حق کا باطل سے لڑنے کی شروعات ہی یہیں سے ہوئی تھی، غزوہ بدر سے۔ تو یہ جو صورت ہے یہ غزوہ بدر کے متعلق کافی چرچا ہے اس صورت کے اندر۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کو، ایمان والوں کو چھ طریقے سے پکارا ہے، 6 جگہ پکارا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کر کے، اور اسی کے متعلق صورت ہے موسٹلی۔ اس صورت کی شروعات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الانفال۔ انفال جو ہے اس کا مطلب ہے غنیمت کا جو مال ہے، تو مال غنیمت کے متعلق کافی چرچا ہوئی تھی صحابہ کے درمیان، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر ایک کا جو یہ کر کے لائے گا، یعنی جو قتل کر کے لائے گا، جو پکڑ کے لے کر آئے گا، ان سب کے متعلق ان کو اتنا اتنا ملے گا۔ تو اس غنیمت کے متعلق فرما رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ اس کے آگے چلتے اللہ تعالیٰ نے ایک حالت بتائی، قلبی حالت، کہ مومن جو ہوتا ہے جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا جو دل ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اس کے اندر اس طرح کا استحضار ہوتا ہے کہ وہ ذکر سنتے ہی اس کے اندر ایک ہیبت اور ایک ڈر پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی نسبت سے۔
اور جب اس پہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایک دم خاموش چپ چاپ اور اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل، اللہ تعالیٰ پہ یقین بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ کافی اصل چیز ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پابندی سے قرآن پڑھیں، خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں جہاں پہ ہر ایک لفظ کی بہت سارا ثواب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب جو مومن فریق تھی، جب انہوں نے کفار کی فریق دیکھی کافی زیادہ نمبرز میں ہیں اور وہ کم نمبر میں تھے غزوہ بدر میں، تو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے تھے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر مدد بھیجی تھی۔ اس طرح ڈرے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اذ یغشیکم النعاس، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اونگ طاری کر دی تھی، ان پہ نیند آ گئی تھی، تاکہ وہ خوف سے جو ہیں وہ خوف زد نہ ہوں، مقابل کرنے کے لائق ہوں، تو ان کو کائنڈ آف نیند میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس وقت پانی کا بھی بہت کمی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بارش فرما دی، اور تاکہ وہ بھی پاک ہو جائیں، اور جس کوئی جنابت میں تھا، کوئی کس حالت میں تھا، تو وہاں سے بھی پاک ہو جائے، ان کے قدم بھی ثابت ہو جائے لڑنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی نازل فرمائے تھے ان کی مدد کے لیے، اور کیونکہ اس درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے رو رو کر دعائیں مانگی تھیں یہ جماعت کے لیے جو اسلام کے لیے پہلے لڑنے گئی تھی۔ یہ انہی کی محنت ہے جس طرح آج ہمیں اسلام مل رہا ہے، جس فارم میں بھی اور جس اوتھینٹسٹی کے ساتھ ہمارے تک پہنچا ہے، یہ سب ان صحابہ کی جد و جہد، مشقت، محنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، ان کی محنت ہے، انہوں نے جس طرح اس کام کو، اپنے تبلیغ کے کام کو آج تک پہنچایا، دنیا تک پہنچایا، تو یہ ان کی محنت تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نقشے پہ چلیں، ہم صحاباؤں کے نقشے پہ چلیں، تاکہ ہم بھی اسلام کی چھوٹی موٹی خدمت کیوں نہ صحیح، صرف وہ بھی کرنے کے قابل ہو، جو اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے ہمیں ہمیشہ ہر دعا میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، چاہے وہ کسی بھی اینگل سے ہو، چھوٹی موٹی، کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کر لے اس کام کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی پیش کیا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں مٹی پکڑ کے آگے کفار اور جو اپوزٹ جو دشمن تھے ان کی طرف پھینکا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ نے نہیں پھینکا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس پھینکایا اور آپ کی اس مٹھی بھری مٹی کو اس قدر پاورفل بنایا کہ اتنی بڑی تعداد میں جو دشمن آ رہے ہیں، اسلام دشمن آ رہے ہیں، ان کو یہ افیکٹ کر گیا۔ کفار مشرکین مکہ جو تھے وہ بڑے جوش و زور کے ساتھ آ رہے تھے، ہم فتح کریں گے اور ہم جیت جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ رک جائیں گے تو ان کے لیے خیر ہے، ان کے لیے بہتری ہے، اور اگر واپس ہو جائیں گے ان کے لیے بہتر ہے۔ لیکن وہ اس نظریے کے نہیں تھے، وہ لڑنا چاہتے تھے، فتح حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس میں ابو جہل بھی تھا جو لیڈ کر رہا تھا ان کو۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی صرف ایسی ذات ہے جو لوگوں کے دلوں کو بدلتی ہیں، کبھی اچھے کی طرف، کبھی برے کی طرف، اور تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی یہ سارا کنٹرول ہے، انسان کے دلوں کا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جب جس کو چاہے ہدایت دے دیں، جب جس کو چاہے گمراہ کر دیں، تو یہ اس کا جو کنٹرول ہے سوللی اللہ کے پاس ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ
حق کی طرف، ہدایت کی طرف ثابت رکھے، ہمیشہ ایمان میں ثابت رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ کا جو مال ہے، آپ کی جو ویلتھ ہے اور آپ کی جو اولادیں ہیں، یہ آپ کے لیے آزمائش ہے۔ اس آزمائش کو آپ پاس کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت بڑا عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ تو آپ کا اموال، آپ کی ویلتھ اور آپ کی جو اولاد ہے، یہ آپ کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ ہے۔ آپ اس کو کس طرح تصرف کریں گے اپنی زندگی میں، اپنے لائف میں، اس کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے آپ کے اوپر۔ آپ یہ ٹیسٹ پاس کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ مشرکین مکہ کی پھر اللہ تعالیٰ نے پلاننگ بتائی کہ وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیں یا ان کو قتل کر دیں یا ان کو وطن سے نکال دیں۔ کافی ساری پلاننگ انہوں نے کی تھی مکن پیریڈ میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بارے میں اور بھی ذکر کیا ہے کہ اس طرح ہر دھرمی پہ اتر آئے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن حق ہے تو پھر آپ ہمارے اوپر وہ برسا دیں، پتھر برسا دیں، پتھر کے عذاب کر دیں ہمارے اوپر، یا کوئی سخت عذاب لے کر آئیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا رد بھی فرمایا کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں آپ سے طلب کرتے ہیں، یہ تو آپ کی رحمت ہے، آپ کی رحمت ہے، آپ کا وہاں پہ ہونا ہی رحمت ہے، جس کی وجہ سے ہم ان پر جو یہ مانگ رہے ہم نہیں برسا رہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہاں پہ تھے ان کے ساتھ اس جگہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے جو وہ مانگ رہے تھے وہ نہیں دیا، جو وہ جس طرح کے عذاب وہ طلب کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ جب مسلمان کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھتے تھے تو مشرکین مکہ کس طرح سیٹیاں مارتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، ان کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے، ان کو ان کے عبادت سے ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا۔ اسی کی طرح یہ ایک چھوٹا سا خلاصہ تھا